خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، حافظ حسن اقبال چشتی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کا وویلا تمام یوٹیوبر، بڑے بڑے یوٹیوبر جو ہیں بیچارے عقل کے اندھے اور قسمت کے مارے بیچارے، جنہوں نے دنیا کو مستقل دنیا میں رہنے کا پروگرام بنا رکھا ہے، وہ یہ نہیں بتا رہے کہ حافظ حسن اقبال چشتی صاحب کو کس حالت میں گرفتار کیا گیا۔ ساتھیوں، وہ ایک مسجد میں امامت کروا رہے تھے اور امامت کے دوران ہی پولیس اہلکار آئے اور ان کو امامت کے دوران ہی گرفتار کر کے لے کر کے گئے اور انتہائی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، یعنی کہ تشدد کرتے ہوئے لے کر کے گئے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے جب پوچھنے پر یہ صورتحال سامنے بتائی گئی تو وہ کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ کس حالت میں گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ وہ ڈانس کر دی پئی ہے اپنی 30 کولو ہٹا لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جناب پورے پاکستان میں ایک مطلب جیسے ایٹم بم نہیں گر گیا کہ یار یہ بہنوں بیٹیوں کی تعلیم کے خلاف یہ بندہ بول رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعلیم تو بڑی ضروری ہے، تعلیم تو فرض ہے، تعلیم نہیں دلوائیں گے تو ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے، ترقی کی راہیں ہمارے جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ مطلب طویل ہو جائیں گی، ہم لوگ کیسے پھر آگے سفر کریں گے؟ تعلیم تو بہت ضروری ہے۔ اچھا، مجھے یار یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حافظ حسن اقبال نے کہا کہ وہ تو ڈانس کر دی پئی ہے اپنی 30 کولو ہٹا لے۔ اچھا، اگر وہ ڈانس کر رہی ہے تو کیا اس کو ڈانس کرتے رہنے دینا چاہیے؟ اس کا کبھی نے سوچا؟ کسی نے کبھی نہیں سوچا نا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو تعلیم لینے جا رہی ہے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں، کیا وہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ وہ مطلب کیا تعلیم ہے کیا؟ بلکہ میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا کہ یار یہ اگر بچی ہماری اگر مطلب اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم نہیں لیتی اور وہ چار دیواری میں رہتی ہے، اپنے گھر میں قرار پکڑتی ہے اور مطلب اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے اور اسی کی حفاظت کرتے ہوئے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو کیا وہ حرام موت مرے گی کیونکہ اس نے اسکول کالج کی تعلیم نہیں لی؟ تو مفتی صاحب کہنے لگے نہیں، بالکل ہرگز نہیں، بلکہ ماشاء اللہ تبارک تعالی عین ممکن ہے کہ وہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوا کیونکہ اس نے شریعت کی پاسداری کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے کہ مسلمان بیویوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں حکم ملتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر میں چھپ کے نماز پڑھیں گی تو اپنے رب کو راضی کر لیں گی، تو عورتوں کو تو گھروں میں رہنے کا ہی حکم ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسکول کالج نہیں جائے گی وہ حرام موت مر جائے گی؟ تو وہ ان کا جواب سن کے میں بہت مطمئن ہوا کہ الحمدللہ، چلیں یہ کوئی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، مطلب یہ تو دنیاوی تعلیم، ویسے بھی آج کل جو یہ تعلیم ہے یہ تو سیکولر لا دین تعلیم ہے، جس نے مطلب ہماری بہن بیٹی کو ہر اس ادارے میں پہنچا دیا کہ جو مسلمان تصور بھی نہیں جس کا کر سکتا ہے نا، حتیٰ کہ وہ مطلب وزیر اعظم تک بن گئیں، جبکہ شریعت پاک میں عورت حکمران بھی نہیں بن سکتی۔ اب پیچھے کہہ رہا جاتا ہے سب سے سپیریئر جو ڈگری ہے وہ ملک کی صدر بننا، وزیر اعظم بننا، یا مطلب چیف جسٹس بننا ہے نا، کوئی بھی مطلب شعبہ ہے زندگی اختیار کرنا عورت کا، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ عورت کو گھر میں رکھنے کا اس لیے حکم فرمایا گیا کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داری مرد پہ سونپی ہے۔ اب جب نان نفقے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے تو یقیناً پھر عورت تو شہزادی بن کے گھر میں رہے گی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور مرد اس کا خادم بن کے مطلب سارے جو بھی زندگی کے امور خانہ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے سر انجام مرد دے گا، باہر سے ہر چیز لا کر کے دے گا۔ تو اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سیکولر طبقہ ہے، لا دین طبقہ ہے، چاہے وہ اینکر کوئی بھی ہیں، کوئی بھی معاملات ہیں، وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر کے اور صحابیات تک کی وہ باتیں رقم کر رہے ہیں جن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جب احکام پردہ مطلب مطلب اس کی آیات نازل فرمائیں، یعنی کہ حکم پردے کے جب احکام نازل ہوئے، یہ اس سے قبل کی باتیں سارے کوڈ کر رہے ہیں
کہ سیدہ فاطمہ سیدہ بلکہ اماں جو تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ گھر میں بیٹھے مطلب تجارت کیا کرتی تھیں، اور یہ لوگ عورت کو ہر میدان میں لا کر کے ان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور پہلی بات یہ کہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مطلب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کرتی تھیں، تو اس وقت تو شریعت کے احکام نازل ہی نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اس وقت تو پردے کے احکام نازل ہی نہیں ہوئے تھے، ہے نا، اور بلکہ نازل نہیں بھی ہوئے تھے نا، تو وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کے تجارت کرتی تھیں۔ ان کا ایک غلام تھا جو جا کر کے اپنا آپ کا سامان فروخت کرتا اور لا کر کے بتاتا کہ مجھے آج اتنا نقصان ہوا، اتنے پروفٹ ہوئی ہے، یہ سارے معاملات تھے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چار دیواری میں رہ کر تجارت کیا کرتی تھیں، اور آج ہماری عزتیں ہر طرف پہنچ گئی ہیں، ہر کارخانے میں، فیکٹریوں میں، بینکوں میں، ہسپتالوں میں، ایئر ہوسٹس میں، جناب تھانوں میں، کچہریوں میں، فوج میں، پولیس میں، مطلب حکومتی اداروں میں، ہر جگہ ہماری عزتیں پہنچ گئی ہیں۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پا کر نہیں پہنچی۔ جی ہاں ساتھیو، اس چیز کو سمجھیں۔ یہ جتنے بھی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو سب سے پہلے شریعت مطہرہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور پوچھیں کہ عورت کی تعلیم کیا ہے، عورت کی تعلیم ہے کیا، ہے نا۔ یار آج تو میرے خیال سے ہماری بہن بیٹی چوکوں میں لٹکی ہوئی ہے، تھانوں میں، ہر جگہ ہماری عزت پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی ادارہ مجھے بتائیں، کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ جناب زاہد بھائی یہ والا ادارہ ابھی باقی ہے، یہاں پر ہماری عورت نہیں پہنچی ہوئی، ہے نا۔ جہاں پر بھی ہماری عزت پہنچی ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پا کر نہیں پہنچی ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیم پا کر وہاں پر نہیں پہنچی۔ وہ سکول، کالج، یونیورسٹی کی ایف اے، مڈل، میٹرک، بی اے، مطلب جو بھی ڈگریاں وہ لیتی جا رہی ہیں نا، وہ ڈگریاں لے کر وہاں پہنچی ہے۔ بلکہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، اللہ اکبر، میرا اکثر گزر ہوتا ہے ادھر نادرہ کے آفس سے، تو جب میں گزرتا ہوں تو بعض اوقات اتنی لمبی ہماری بہنوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ان کے باپ، ان کے بھائی یا شوہر ان کے ساتھ بیچارے آئے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں 10-15 نوکریاں ہوتی ہیں، اور یقین کیجئے سینکڑوں کی تعداد میں ہماری عزتیں قطاروں میں کھڑی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی سی نوکری حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح ہسپتالوں میں، اسی طرح کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، بینکوں میں، کچہریوں میں، ہر مطلب کوئی ادارہ بچا ہی نہیں جہاں ہماری عزت نہیں پہنچی ہوئی۔ میرا ایک دوست وکیل ہے، میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا یار بھائی بتائیں کہ آپ تو وکیل ہیں، تو وہاں پر طلاق کی شرح مطلب وہاں پر کیا معاملات ہیں؟ کہتے ہیں زاہد بھائی آپ یقین کریں 98% طلاقوں کے کیس ہیں، اور 98% جو طلاقوں کے کیس ہیں وہ پڑھی لکھی لڑکیوں کے ہیں۔ ان پڑھ لڑکیاں وہاں پر ہے ہی نہیں کہ جس نے طلاق کا مطالبہ کیا ہو، ساری کالج کی، یونیورسٹی کی، اسکولوں کی پڑھی ہوئی لڑکیاں ہیں، اور وہ جناب ظاہر پسند کی شادیاں کی گئی ہیں، وہ نئی معاملات بنے اور طلاق میں معاملات پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتی ہے میں نے کاروبار کرنا ہے، کوئی کہتی ہے میں نے گھر میں ٹکنا نہیں ہے۔ ظاہر مرد کہاں ہے مطلب چاہے گا کہ اس کی بیوی کمائے اور وہ کھائے، اس کی اپنی بیوی کی کمائی کھائے، ہے نا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس تعلیم نے، جس کو علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ اس تعلیم کو کیا ہم تعلیم کہہ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بالکل نہیں کہہ سکتے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا پھر کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا پھر کیا نام ہے؟ جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں رہا جائے اس تعلیم کو پھر تعلیم نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ کیا نام اس کا دیں؟ آپ نے فرمایا یہ تعلیم نہیں زہر ہے۔ جی ہاں ساتھیو، آپ نے کیا فرمایا؟ یہ تعلیم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس تعلیم کا حاصل ہے فقط 2 کفے جو، ہے نا۔ اب دیکھیں کہ یہ تعلیم جو پیٹ کے لیے ہم لے رہے ہیں، اپنی عزتوں کو دلوا رہے ہیں، جیسے جیسے ہمارے جسم کے اندر یہ تعلیم جاتی ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے ہمارا بالکل رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ ہر اس جگہ اپنی عزت کو پہنچا چکے ہیں جہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو گھر کی شہزادی تھی آج شمع انجمن بن چکی ہے، اور اسی کو اکبر الہ آبادی نے فرمایا تھا کہ حامدہ چمکی نہ تھی، انگلش سے جب بیگانہ تھی۔ اب انگلش کہاں پہ ہوتی ہے؟ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، پورا سسٹم انگلش ہو گیا۔ تو آپ نے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا، ٹھیک ہے، جنہیں لسان الاثر کہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں حامدہ چمکی نہ تھی، انگلش سے جب بیگانہ تھی، یعنی کہ جب ہماری مسلمان کی بہن بیٹی سکول، کالج، یونیورسٹی نہیں گئی تھی تو وہ پھر کیا ہوا تھا جب نہیں گئی تھی؟ تو اب جب چلی گئی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں
کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ جی ہاں ساتھیوں، جب تک یہ سکول کالج یونیورسٹیاں نہیں کھولی تھیں، آپ جو میری بات سن رہے ہیں، یقیناً بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے، بہت سو کے، ہزاروں نہیں لاکھوں کے، اگر میری کوئی بات سن رہا ہے تو یقیناً ہی میری بات کی تائید کریں گے کہ بہت لاکھوں کروڑوں کے والدین ایسے ہوں گے، مائیں ایسی ہوں گی جنہوں نے سکول کالج یونیورسٹی نہیں گئیں، ہے نا؟ تو انہوں نے ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ اتنی خوبصورت زندگی گزاری، اتنی بھرپور زندگی گزاری اور گزار رہی ہیں، ہے نا؟ ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ صوم و صلات کی پابند، شرم و حیا کی پابند، پردے کی پابند، ہے نا؟ گھر کے سارے امور، مطلب اس کے علاوہ گھر کی دستکاریاں، سینا پرونا، دسوتی کڑھائی، سندھی کڑھائی، بلوچی کڑھائی، پتہ نہیں کون کون سی کڑھائیاں ان کو آتی تھیں، کروشیا کر لیتی تھیں، سویٹر بن لیتی تھیں، ہے نا؟ یہ سارے معاملات ہماری بہن، ہماری ماؤں کو، دادیوں کو گھروں میں آتے تھے، اور آج ہماری بہن اسی کو لے کر قبر وادی فرماتے ہیں کہ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ اور آج دیکھ لیں، جیسے ہی اس نے ڈگری یہ لی ہے، تعلیم لی ہے، وزیر اعظم بھی بن گئی، وہ پولیس میں بھی آ گئی، فوج میں بھی آ گئی، نیوی، رینجر، فضائیہ، عدلیہ، پتہ نہیں کوئی ادارہ بچا ہی نہیں یار جہاں ہماری عزت نہیں پہنچی ہوئی۔ تو یہ جرت، یہ طاقت، یہ ہمت، یہ دین سے بغاوت، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بیرا روی اور اس کے مطلب دھجیاں اڑا، کس نے طاقت دی؟ اسکول کالج کی تعلیم نے۔ دیکھیں، تعلیم عورت کی بڑی ضروری ہے، تعلیم عورت کی انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، مگر تعلیم وہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرے، شریعت مصطفیٰ کے تابع کرے، احکام الہی کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی ترغیب دے، ہے نا؟ وہ تعلیم ہے۔ اب غور کریں کہ ہماری جتنی بہنیں بیٹیاں، حتیٰ کہ جو وزیر اعظم بھی ہے، اس مسلمان جتنی بھی عورتیں ہیں، ان سب کی جو سردار ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں وہ۔ اگر یہ جو اسکول کالج یونیورسٹیاں جو جتنے بھی ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، جہاں تک پہنچ رہی ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو جنت کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کیسے زندگی بسر کرتی تھیں، کیسے رہتی تھیں، ان کا جو زندگی کا معمول تھا وہ کیسا تھا؟ ان سے پوچھا گیا کہ عورت کی خوبی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عورت کی خوبی یہ ہے کہ کوئی غیر مرد عورت کو نہ دیکھے اور کوئی عورت غیر مرد کو نہ دیکھ پائے، یعنی کہ عورت بالکل چھپ جائے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی عورت کو گھر میں رہنے کا حکم فرمایا، بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک آتا ہے کہ مسلمان عورتیں، دیکھیں یار یہاں غور کریں ایک بات پہ ساتھیوں، ذرا غور کریں، یہ چاندی، پیتل، تانبا، ہے نا، کوئی بھی دھات لے لیں، اس کو جب نسبت ہو جاتی ہے نا عورت کے جسم کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے آیت کریمہ کا، کہ جب عورت زمین پر پاؤں رکھے نا تو اپنا پاؤں آہستہ رکھے۔ کیوں آہستہ رکھے؟ کیونکہ اس کا جو چھپا ہوا زیور ہے نا، کہیں اس کی آواز بھی غیر مرد کے کانوں تک نہ چلی جائے۔ اب سوچیں، ذرا غور کریں میری اس بات کے اوپر کہ رب تعالیٰ تو اپنی بندی کے چھپے ہوئے زیور کی آواز غیر تک نہیں مطلب جانے کو پسند فرما رہے، تو پوری سراپا ہی عورت ہر جگہ پہنچ گئی ہے، تو یہ رسول اللہ کی تعلیم نے تھوڑی نہ پہنچایا اس کو۔ یہ حسن اقبال چشتی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ در حقیقت ہماری غیرت جگانے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں شرم دلانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح کسی کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنا نہیں ہوتا، وہ یار جاگ، اوے ہوش کرو، تجھے کیا ہو گیا ہے، پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں، اٹھ۔ تو وہ اس بیچارے نے تو یہ کام کیا ہے کہ اس کے ہمیں تو چاہیے تھا کہ پاؤں دھو کے پیتے، کہ بھائی اس نے ہماری غیرت کو جگایا، ہماری غیرت کو للکارا کہ مسلمان جاگ۔ تیری بہن بیٹی جو تھی ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ، وہ تو گھر کا روشن چراغ تھی، جس کو اس کافر کی تعلیم نے، یہود و نصارہ کی تعلیم نے جب عام ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو تو اس نے شمع انجمن بنا دی ہے، بلکہ ہر جگہ بن چکی ہے۔ اسی کو لے کر کے علامہ اقبال نے بھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، اور کیا نام ہے اس کا، اتنے القاب آپ کو ملے ہوئے ہیں، اور مطلب حکیم الامت بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟
سبحان اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. لو جی یہاں پر بھی وہی بات آ گئی کہ یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے نا یہود و نصارہ کا نظام تعلیم، اس نظام تعلیم کی وجہ سے پوری امت مسلمہ برباد ہو رہی ہے. یعنی کہ یہود و نصارہ کے جو ایک جن ہے نا، جن یہود و نصارہ کا جو جن ہے اس کی جان جس طوطے میں ہے نا، وہ یہ ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے. تو وہ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغرب ہے مد نظر، وضع مشرق کو سمجھتی ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. ہے نا. اب غور کیجئے، پردہ اٹھ چکا، کوئی ادارہ نہیں بچا جہاں ہماری عزت نہیں پہنچ چکی، اور بالکل ہمیں ہر چیز کلیئر صاف نظر آ رہی ہے، مگر ہم لوگ حسن اقبال صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہماری بہنوں بیٹیوں کو چادر چار دیواری میں لانے کی بات ہی کیوں کی، پردے میں رکھنے کی بات ہی کیوں کی، اس نے کیوں بات کی، اس نے کیوں ہماری غیرت کو جھنجھوڑا، کیوں ہمیں غفلت نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کی، کیوں ہمارے اندر وہ کرنٹ ڈالنے کی کوشش کی جس سے ہم اپنی عزتوں کو گھروں میں واپس لے آئیں اور مرد بن کر ان کی کفالت کریں. یہ بات ہی کیوں کی. حالانکہ یہ حسن اقبال کی بات ہی نہیں ہے، اس نے حقیقت میں ترجمانی کی ہے اپنے انداز میں، جو کہ آج لوگوں کو بہت زیادہ غم و غصے کی طرف لے کے جا رہا ہے. یا یوں سمجھ لے کہ وہ لوگ بہانے بنا رہے ہیں، وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک راہ نکال رہے ہیں کہ بس اس نشانے کو ہٹ کر کے نا تو اپنے دامن کو بچاؤ اور اپنی عزتوں کو اور اپنے سارے جو مزے ہیں جو اس کو ہم لوگ کنٹینیو رہنے دیں اور اس بات کو گول مول کر کے پھینک دیں. بھائی دیکھیں، اگر ایک بندہ برہنہ کھڑا ہے، بغیر کپڑوں کے کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس سے کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار تم کپڑے پہنو، تو اب بتائیں کہنے والا جو ہے وہ مجرم ہے یا جس نے نہیں پہنے ہوئے وہ مجرم ہے؟ ایمان سے بتائیں. ظاہری سی بات ہے جس نے کپڑے نہیں پہنے وہ مجرم ہے نا. لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے. یہاں پر جو توجہ دلوا رہا ہے، جو بتلا رہا ہے کہ بھائی تم کپڑے پہنو، ہمارے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہیں، بلکہ دیوس جو ہے نا لا ید، بلکہ حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا مفہوم ہے لا يدخل الجنت دیوس. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس کون ہے، یہ دیوس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیوس وہ شخص ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی یعنی کہ گھر کی مستورات کے پاس کوئی غیر مرد آئے اور آ کر کے ان کے درمیان بیٹھے بات چیت کرے، مطلب میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو وہ جائے اور اس کے گھر کے مرد کو غیرت نہ آئے کہ یار میرے گھر کی عورتوں کے پاس غیر مرد آیا ہے اور ان کے درمیان بات چیت کیا، جو بھی معاملہ ہوا ہے، اور اس بندے کی غیرت ہی نہ جاگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ دیوس ہے اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اب بتائیں، ذرا غور کریں بات پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ غور کریں کہ وہ تو مطلب فرما رہے ہیں کہ ہماری عزتوں کے پاس غیر مرد بھی نہ آئے، تو جو ہم خود اپنی عزتوں کو وہاں چھوڑ کے آئیں. اب حسن اقبال کی یہی غلطی ہے نا کہ اس نے توجہ دلوائی کہ مسلمانوں تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ عزتیں ہماری کہاں تک پہنچ گئیں. ہماری دادیاں، پردادیاں، نانیاں، مائیں ان پڑھ تھیں، سومو سلاد کی پابند تھیں، اپنے سسر سے، اپنے جیٹھ سے، اپنے دیور سے گھونگھٹ نکالتی تھیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ گھروں میں بھی رہتی تھیں، ٹوپی والے برقعے پہنتی تھیں. تو آج ہماری عزتوں کو ہو کیا گیا ہے؟ فلمیں، گانے، ڈرامے، ٹک ٹاک، فیشن شوز، ہر چوک میں بہن کی فوٹو لگی ہوئی ہے، ہر طرف بربادی، ننگا ناچ رہی ہے، اور ہم لوگ جو ہمارے توجہ دلوا رہے ہیں ہم اس کے در پہ ہو گئے ہیں کہ اس نے ہماری عزت کو ان پڑھ رکھنے کی بات کی ہے. اور بھائی ان پڑھ، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ ان کے نزدیک کرائٹیریا کیا ہے. بغیرتی اس کو تعلیم کہتے ہیں، بے حیائی اس کو تعلیم کہتے ہیں، ننگا پن اس کو تعلیم کہتے ہیں. غیروں کے درمیان ہماری بہن بیٹی جا کے کام کرے، مزدوری کرے، نوکری کرے، اس کو تعلیم کہتے ہیں. اور بھائی یہ تعلیم نہیں، زہر ہے، جس کو علامہ اقبال نے فرما دیا کہ اس کو تعلیم نہیں کہنا، یہ تعلیم نہیں، زہر ہے. جو اقبال سے پوچھا گیا نا اس کو کیا نام دیں، آپ نے فرمایا یہ تعلیم نہیں، زہر ہے. احرار کے حق میں جس تعلیم کا حاصل ہے فقط 2 کفے جو، یہ تو پیٹ کے لیے لی جا رہی ہے.
یہ تو صرف دنیاوی اپنا کافروں نے جو ہمارے اوپر تسلط کیا تھا غلام بنانے کے لیے کہ جس کو انگریزی آئے گی اس کو نوکری ملے گی, یہ تو اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں ہم لوگ. ہماری سارا کچھ ہمارا ابھی بھی انہی کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے. برطانوی سامراج یہاں پر آج بھی وہ ظاہری طور پر نہیں ہے, سسٹم ان کے چل رہے ہیں, سب کو پتہ ہے یہاں پر جمہوری نظام چل رہا ہے. اب جب جمہوری نظام کافروں کا چل رہا ہے تو وہ کافر خود تو نہیں چلا رہے, ہم اور سب آپ سب ہم سب مل کے چلا رہے ہیں. اور وہ ہم جب سب چلا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو نہیں ہے نا. وہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی مطلب کافروں کے سسٹم کو چلانے کی اجازت نہیں دیتی تعلیم اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ جو ہمارے اوپر کافروں کا ایجوکیشن سسٹم مسلط ہے, اسی تعلیم کی وجہ سے تو ہم لوگ کافروں کے غلام ہیں, ان کے سسٹم کو چلا رہے ہیں. بلکہ علامہ اقبال نے ایک بڑی واضح بات کہی, اس میں حسن اقبال چشتی صاحب نے جو بات کی ہے نا, ہماری غیرت کو جھنجھوڑا ہے, ہمیں غیرت دلوائی ہے, اور ہم اس مرد غیور کے ڈر پہ ہو گئے کہ یار اس نے یہ بات کیوں کی ہے, ہماری غیرت کیوں جگائی ہے. ہمیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے یار, ہمیں تو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ کیونکہ ایک مسلمان ہمیں ہماری بہن بیٹی کو پردے میں لانے کی بات کر رہا ہے اور اپنے انداز سے کر رہا ہے کہ ہماری غیرت جاگے, اور اس بیچارے کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے, نہ اس کے پاس کوئی مطلب حکومتی طاقت ہے, نہ کوئی مطلب کسی طرح کی کوئی طاقت نہیں ہے. تو اس نے ماشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام کو جہاد بنایا تاکہ مسلمان جاگ جائیں, بیدار ہو جائیں, خودارہ جاگ جائیں. علامہ اقبال نے کیا فرمایا رحمۃ اللہ تعالیٰ, کیا فرماتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن, جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن, کیا مطلب؟ یعنی کہ ایسی تعلیم جو اسکولوں کالج یونیورسٹیوں میں ہم جال بچھا دیا گیا ہے نا. اب ہمارے محلے میں 6 اسکول ہیں نا, ان 6 اسکولوں کا آپس میں سلیبس نہیں ملتا, ان کا یونیفارم آپس میں نہیں ملتا, نئی سے نئی نسل پیدا ہو رہی ہے نا. اور بلکہ میں نے نا ایک وہ ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آئے تو میں نے ان کو لائیو سوال جواب کے اندر میری بھی کال مل گئی, میں نے ان سے یہ بات کی تو وہ بھی بڑے میری بات پہ انہوں نے اپریشیٹ کیا, کہہ رہے ہاں جی بالکل یہ تو ہونا چاہیے. میں نے کہا جی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ درخت کی چھاؤں کے نیچے اگر ایک بچہ کتاب کھولے کتاب پڑھ رہا ہے نا, تو وہی کتاب شہر کے کسی پوش ایریے میں ٹھنڈی ہوا کے اندر بیٹھا, کمرے کے اندر بیٹھا, ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھا, اگر بچہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے نا تو کتاب وہی پڑھ رہا ہو جو درخت کے نیچے بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. یعنی کہ سلیبس ہمارا ایک ہو. یہاں پر تو سلیبس ہمارا ہے ہی نہیں, نئی سے نئی نسل پیدا ہو رہی ہے. مدر ڈے, فادر ڈے, ٹیچر ڈے, روز ڈے, ویلنٹائن ڈے, پتہ نہیں چاٹی ریس, مینا بازار, فیشن شو, ڈرامے, طبلے, ڈانس, پتہ نہیں کیا کچھ نئی سے نہیں. یار اب دیکھو کہ ہم لوگ آنکھوں دیکھا زہر کھا رہے ہیں, اور ایک بندے نے ہمیں جگانے کی کوشش کی, بیدار کرنے کی کوشش کی, ہماری توجہ ہی نہیں اس طرف. تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں, جس علم کی تاثیر سے, یعنی کہ جو کافروں کی تعلیم ہمارے اوپر مسلط ہے نا, اس کو لے کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی تعلیم ہو جائے یار, کوئی بھی تعلیم ہو جائے جس علم کی تاثیر سے, یعنی کہ لینے کے بعد جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. اب بتائیں کہ وہ تو عورت کے لیے موت ہے تعلیم یار, کہ جو عورت کو عورت نہ رہنے دے. میری آج ہی میری ایک اور ایڈوکیٹ بھائی سے ملاقات ہوئی, فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا یار آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں, آپ کے ساتھ ادھر عورتیں بھی آتی ہوں گی سارا معاملات, تو وہ تو مرد بن گئی ہوں گی. کہتا جی ہاں جی بالکل, یہ ان کی بات ہے. کہتا جی ہاں جی بالکل وہ مرد بن چکی ہوئی ہیں. اب بتائیں کہ جب جب جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن, عورت ہی نہ رہے, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. تو یہ تعلیم یار ہماری نہیں ہے, یہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, اور ہمارے حکمران بیچارے کل بھی غلام آج بھی غلام, وہ بھی انہی کے مطلب ظاہر ہے ان کے سسٹم کے ہم سے چلوا رہے ہیں, ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں انہی کے سسٹم کے, ان کی کشتی چل رہی ہے, ناؤ چل رہی ہے. ہمارے اندر کوئی سوجھ بوجھ پیدا کرنے والا کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہم جناب اس کو اوپر آنے نہیں دیتے, اس کی بات نہیں سنتے, اس کو بٹھاتے نہیں ہیں کہ یار بتاؤ اگر تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی دل میں بات اتاری ہے تو بتاؤ, شاید ہم امت مسلمہ کے لیے کوئی بہتری کا سامان کر سکیں, ہے نا. مگر دکھ کی بات پتہ کیا, یہ حقیقت میں نا ہم لوگ مرنا نہیں چاہتے, ہم لوگ مرنا بھول گئے ہوئے ہیں. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے, یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے, مگر ہم لوگ ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کو منزل بنانے کے لیے, ہے نا. بھائی یہ دنیا جو ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. مگر ہم اس کو جنت اس لیے بنانے کے در پہ ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کی تعلیم پڑھ رہے ہیں,
ان کا سسٹم چلا رہے ہیں، ان کی وضاحت بنا رہے ہیں، ان کے فکر و عمل اپنا رہے ہیں، تو پھر سارا کچھ تو ہوگا نا یار، ہو رہا ہے نا. ہماری بہنیں بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں، فلمیں ڈرامے بن رہی ہیں، سنیما ہمارے چل رہے ہیں، ہر طرف فیشن شوز ہو رہے ہیں، ڈرامے، رسالے، میگزین، ہمارے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر طرف ہماری عزتیں پہنچ چکی ہیں. تو یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے نہیں پہنچایا. یار میری اس بات کو فوکس کرو بس. اگر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ بہن بیٹی کو ہر جگہ پہنچاؤ، اس کی کمائی کھاؤ، اس کو مردوں کے شانہ بشانہ پہنچاؤ، وہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، یہ سارے کام اگر شریعت مصطفیٰ میں ہمیں اجازت ملتی ہے تو جناب آپ کا جوتا اور میرا سر. اور اگر بات اس کے برعکس ہے تو پھر یار ہمیں سوچنا چاہیے نا. ہم پیارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہے نا، مرنے کے بعد پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ آج زندہ ہیں تو غور کریں، اپنی بہنوں بیٹیوں کو چادر چار دیواری میں واپس لے کر کے آئیں، ان کو گھر کے اندر تعلیمات دیں، شرم و حیا کی تعلیم دیں، پاکی پلیدی کی تعلیم دیں، نیکی بدی کی تعلیم دیں، کفر اسلام کی تعلیم دیں، ان کو محرم نامحرم کی تعلیم دیں. گھر کے اندر وہ مطلب کوئی بھی امور خانہ سر انجام دے سکتی ہے، کوئی بھی مطلب بزنس کر سکتی ہے، گھر کے اندر رہ کر کے کرے، ہے نا، چادر چار دیواری میں کرے. اور باہر نکلے تو ماشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے آپ کو پورا اوڑھ کے، پورا لحاف میں بند کر کے، ہے نا، پتہ چلے کہ یہ جس طرح قرآن مجید میں ہے نا، آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ مسلمان بیویوں جب تم مطلب اپنے گھروں میں قرار پکڑو، مطلب اس طرح مفہوم ہے کہ اگر تم باہر نکلو تو اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال لو، یعنی کہ اپنے آپ کو چھپا لو، تاکہ جو کافر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، یہود و نصارہ، سکھ عیسائی جو ہے نا، وہ جب مسلمان کی بیوی کو دیکھیں تو دور سے کہیں کہ یار یہ جو بیوی پردے میں جا رہی ہے نا، یہ مسلمان کی بیوی ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو، تاکہ وہ ستائی نہ جائیں، پہچان نہیں جائیں کہ یہ مسلمان کی بیوی ہیں، ہے نا. تو آج تو جناب ہماری بہنیں بیٹیاں موٹر سائیکلیں چلا رہی ہیں، اوبرے چلا رہے ہیں. پتہ نہیں یار، میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ ہم لوگوں نے مرنا نہیں ہے، ہیں؟ حکمرانوں کو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ فحاشی، عریانی، بغیرتی ہر طرف پھیل چکی ہے، عزتیں ہر طرف پہنچ چکی ہیں، کھچا کھچ زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے تعلیم کو لے کر. مگر یہ تعلیم نہیں، زہر ہے. اقبال کی نظر میں بتا دیا انہوں نے کہ یہ تعلیم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں. جس تعلیم کا حاصلہ فقط دو کفے جو. اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے. دیکھ اقبال نے کیا فرمایا، اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. گلا تو گھونٹ دیا سکول و کالج نے تیرا، اب آئے کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ، ہے نا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے میرا، اہل مدرسہ نے تیرا. تو ساتھیوں، اصل میں تعلیم بہت ضروری ہے. آخر پہ میں اجازت چاہوں گا یہ بات بتا کر کے کہ تعلیم بہت ضروری ہے، مگر تعلیم وہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے تابع بنائے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلائے، ان کی سیرت، ان کی وضاحت اپنانے کی ترغیب دے، ہے نا. شرم و حیا عام ہو جائے معاشرے میں، بغیرتی ختم ہو جائے. وہ تعلیم ہے اسلام کی، ہے نا. بہنیں بیٹیاں پردے میں چھپ جائیں اور مرد ان کی کفالت کریں، ہے نا. اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے. یہ جتنے بھی آج ڈاکٹری شعبہ جات بھی ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ جا کر دیکھیں ہماری بہنیں بیٹیاں، ہمارے بیٹے وہاں پر کر کیا رہے ہیں. یقین کیجئے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ صرف ایک ہی ادارے ہیں جہاں سے پڑھ کے نکل کے ہماری عزتیں ہر جگہ پہنچ گئی ہیں، مگر دکھ کی بات ہے کہ ہم تعلیم کو پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے ہیں. جبکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات کے ساتھ اس تعلیم کو جوڑتے ہیں نا، تو پھر علامہ اقبال نے بھی اس کے اوپر واضح فرما دیا، سبحان اللہ تعالیٰ، کہ یہ سکول و کالج، یہ نوجوان، یہ سرور و رنائی، انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد، ہے نا. جب تک یہ ایجوکیشن سسٹم کفار کا ہمارے اوپر مسلط رہے گا، ہم لوگ ان کی غلامی سے نہیں نکل سکتے. تو آج اگر حسن اقبال چشتی صاحب نے ہماری توجہ دلوائی ہے نا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں برہنہ ہو رہی ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں، ہر ادارے میں پہنچ گئی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، شریعت کو قتل کر رہی ہیں، تو یہ تو ہماری اس نے بھائی نے غیرت جگائی ہے، آنکھیں کھولی ہیں. کیونکہ اس نے جو باتیں کی ہیں اس کا مشاہدہ ہمارے آنکھوں میں ہر طرف دکھ رہا ہے، ہمارے گھروں میں، محلوں میں، پورے ملک میں ہر طرف دکھ رہا ہے.
مگر دکھ کی بات ہے کہ یہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ان کی پتہ نہیں ان کی عقل دانیاں کدھر ہیں، ان کی سوچ کہاں ہے، ان کی فراست کہاں ہے. یہ کو مطلب بات تو وہی نا کہ یہ بھی تو اسی تعلیم سے تیار ہوئے ہیں، یہ بھی تو اسی کافر کی تعلیم سے تیار ہوئے ہیں جس تعلیم نے ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دیا، ہمیں شریعت مطہرہ کا قاتل بنا دیا ہے نا، احکام الہی سے ہمیں باغی بنا دیا احکام الہی کا. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان بیچاروں کو جو جتنے بھی اینکرز ہیں، اگر ان کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ ہوتا تو یقیناً یہ کبھی بھی حسن اقبال چشتی صاحب کی مخالفت میں بات نہ کرتے، بلکہ اس کے حق میں بات کرتے اور کہتے کہ بھائی اس شہزادے کو باعزت بری کیا جائے، کیونکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات ہو، مطلب کہ بے پردگی کی بات اس نے کوئی نہیں کی، بے حیائی کی بات اس نے کوئی نہیں کی، بہنوں بیٹیوں کو نچانے کی اس نے بات نہیں کی. اس نے تو بلکہ اپنی کلام میں اس طرف توجہ دلوائی ہے کہ مسلمانوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے. ایک بندہ اگر بغیرتی کر رہا ہے، دلہ پن کر رہا ہے، تو وہ اس کا مستحمل ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اب جیسے کہ ہمارے تھانے کچہریاں یہ جو جتنے بھی سسٹم چل رہے ہیں، اگر کوئی وہاں پر چوری مطلب کرتا پکڑا جاتا ہے یا زنا کرتا پکڑا جاتا ہے یا ڈاکو یا قاتل، تو وہ اسی اسپیسیفک بندے کو مخاطب کیا جاتا ہے. تو یہاں پر تو حسن اقبال نے کسی کو مخاطب بھی نہیں کیا، اس نے جنرل بات کی ہے کہ بھائی جو بغیرت ہے وہ ہوش کرے، اپنی بہنوں بیٹی کو پردے میں لے کے آئے، ہے نا. جو دلہ ہے وہ ہوش کرے، ہے نا، اپنی بہن بیٹی کو پردے میں لے کے اور اس کا غیرت مند بن کے اس کو چادر چار دیواری میں رکھ کے اس کی کفالت کرے، اس کو نان نفقے کی ذمہ داری کو پورا کرے. میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنا کر کے اجازت چاہوں گا، کافی لمبی ہوگی. مطلب یہ والی میری جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ روٹی کپڑا مکان یعنی کہ نان نفقے کی ذمہ داری کی مفہوم عرض کر رہا ہوں طاقت رکھتا ہے نا، مطلب عورت کے حقوق ادا کرنے کی، تو وہ نکاح کرے، ہے نا. اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ نکاح نہ کرے، وہ روزے رکھے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور تو کریں یار، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان پہ کبھی غور تو کریں. اس کا مطلب یہی ہے کہ عورت کو گھر میں رکھ کے اگر کوئی مرد اس کی ذمہ داری کو پوری کر سکتا ہے نا، تو پھر وہ نکاح کرے. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے اور جا کر کما کر لائے اور ہر ادارے میں پہنچ جائے اور جناب وہ ہر طرف پہنچ جائے. یار یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، خدا را یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جتنے بھی اینکر پرسن ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس شہزادے کو، اس کی فکر کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر معاشرے پہ نگاہ دورائیں، ہے نا. اور دیکھیں کہ پھر ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے، انسٹاگرام پہ کیا ہو رہا ہے، یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے، فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے، یہ خود دیکھیں کیا ہو رہا ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈانس کر دی پئی ہے، وہاں پر سرچ تو کریں، اسکول ڈانس لکھ دیں خالی. ان کو اتنا تو انگریزی تو ماشاءاللہ ہم سارے انگریز بن چکے ہوئے ہیں، کاٹھے انگریز. اسے کہیں لکھیں اسکول ڈانس، خالی یہ لکھ لیں، خالی اسکول ڈانس کر لیں، کالج ڈانس کر لیں، یونیورسٹی ڈانس کر لیں، تو وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. تو یار شرم کرنی چاہیے ہمیں، ہیں حیا کرنی چاہیے کہ ایک مرد مومن نے، ایک مرد غیور نے ہماری غیرت کو جگایا ہے، ہمیں مطلب شرم دلوائی اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو پردے میں لانے کی بات کی اور ہم لوگ اسی پہ در پہ ہو گئے. یار ہم نے مرنا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کون سی بغیرتی، کون سی بے حیائی، کون سی مطلب ایسی بات جو مطلب جس کو آپ مطلب کیا نام ہے مہرہ بنا کر کے تو اس کی اس مطلب فکر کی اس تڑپ کو مطلب آپ دفن کر رہے ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر بیدار نہ کہیں ہو جائے. اب میں نے جو اتنی باتیں کی ہیں آپ ایمان سے بتائیں، اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یار باتیں اگر ہم یہ میسج لیتے ہیں حافظ حسن اقبال چشتی صاحب کے کلام سے یہ والا میسج لیتے جو یہ زاہد بھائی ہمیں بتا رہے ہیں، تو یقیناً آپ بھی میری طرح بات کرتے کہ یار واقعی یار مسلمانوں غور کرو یار، ہماری بہنیں بیٹیاں چادر چار دیواری میں رہنے کا ان کا حکم ہے، گھر کے اندر رہنے کا ان کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ کہتی ہیں، ہے نا. مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں تعلیمات اسلامیہ کا فہم نہیں ہے.
اس لیے آپ غفلت میں ہیں، خدا را جاگ جائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، ہے نا. دنیا کا کامیاب ترین شخص وہ نہیں ہے کہ جو یوٹیوب کے اوپر جس کے لاکھوں کروڑوں فالوور ہیں، وہ نہیں ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ چھوڑ کے چلا گیا. نہ، کامیاب وہ شخص ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا. اپنے ایمان کی فکر کریں یار. کئی آئے کئی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے نا. دنیا ہماری منزل نہیں ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.